میرے بھائی، جب موت آئے گی تو یقین جانے کہ کچھ بھی کام نہ آئے گا۔ آپ کے دنیا سے چلے جانے پر کسی کو کوئی فرق نہ پڑے گا اور اس دنیا کے سب کام کاج جاری رہیں گے۔ آپ کی ذمہ داریاں کوئی اور لے لے گا، آپ کا مال وارثوں کی طرف چلا جائے گا اور آپ کو اس مال کا حساب دینا ہوگا۔ موت کے وقت سب سے پہلی چیز جو آپ سے چلی جائے گی وہ آپ کا نام ہوگا۔ لوگ کہیں گے کہ کہاں ہے ڈیڈ باڈی؟ جب جنازہ پڑھنا چاہیں گے تو کہیں گے کہ جنازہ لے کر آئیں۔ جب دفن کرنا شروع کر دیں گے تو کہیں گے کہ میت کو قریب کر دیں۔ آپ کا نام ہرگز نہ لیا جائے گا۔ مال، حسب، نسب، منصب اور اولاد کے دھوکے میں نہ آئیں۔ یہ دنیا کس قدر زیادہ حقیر ہے اور جس کی طرف ہم جا رہے ہیں وہ کس قدر عظیم ہے۔ آپ پر غم کرنے والوں کی 3 اقسام ہوں گی۔ جو لوگ آپ کو سرسری طور پر جانتے ہیں وہ کہیں گے ہائے مسکین، اللہ اس پر رحم کرے۔ آپ کے دوست چند گھڑیاں یا چند دن غم کریں گے، پھر وہ اپنی باتوں اور ہنسی مذاق کی طرف لوٹ جائیں گے۔ آپ کے گھر کے افراد کا غم گہرا ہوگا، وہ کچھ ہفتے، کچھ مہینے یا 1 سال تک غم کریں گے۔ اس کے بعد وہ آپ کو یادداشتوں کی ٹوکری میں ڈال دیں گے۔ لوگوں کے درمیان آپ کی کہانی کا اختتام ہو جائے گا اور آپ کی حقیقی کہانی شروع ہو جائے گی، اور وہ ہے آخرت۔ آپ سے زائل ہو جائے گا آپ کا حسن، مال، صحت، اولاد۔ آپ اپنے مکانوں اور محلات سے دور ہو جائیں گے، شوہر بیوی سے اور بیوی شوہر سے دور ہو جائے گی۔ قرآن ان کو اس الفاظ میں بیان کرتا ہے کہ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ۔ پھر جب وہ کان پھاڑنے والی، چنگاڑنے والی آئے گی، اس دن آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا اور اپنی ماں سے اور اپنے باپ سے اور اپنی بیوی سے اور اپنے شوہر اور اپنے بیٹوں سے۔ ان میں سے ہر شخص کو اس دن ایک ہی فکر ہوگی جو اسے دوسروں سے بے پرواہ کر دے گی۔ آپ کے ساتھ صرف آپ کا عمل باقی رہ جائے گا۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی قبر اور آخرت کے لیے ابھی سے کیا تیاریاں کی ہیں؟ یہ وہ حقیقت ہے جو غور و فکر کی محتاج ہے، اس لیے آپ اس کی طرف توجہ کریں۔ فرائض، نوافل، پوشیدہ صدقہ، نیک اعمال، تہجد کی نماز اور اچھے اخلاق کی طرف، شاید کہ نجات ہو جائے۔ مرنے والے کو اگر دنیا میں واپس لوٹا دیا جائے تو وہ صدقہ کرنے کو ترجیح دے گا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے رب لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق۔ اے میرے رب، تو نے مجھے قریب مدت تک مہلت کیوں نہ دی کہ میں صدقہ کرتا؟ وہ یہ نہیں کہے گا کہ میں نماز ادا کر لوں یا میں روزہ رکھ لوں یا میں حج اور عمرہ کر لوں۔ علماء کہتے ہیں کہ میت صرف صدقے کا ذکر اس لیے کرتا ہے کیونکہ وہ اپنی موت کے بعد اس کے عظیم اثرات دیکھتا ہے، لہٰذا زیادہ سے زیادہ صدقات اور خیرات کریں۔ اور بہترین چیز جس کا آپ اب صدقہ کر سکتے ہیں وہ آپ کے وقت میں سے 10 سیکنڈ ہیں۔ آپ خیر خواہی اور اخلاص کی نیت سے اس ویڈیو کو دوسروں تک پہنچائیں، کیونکہ اچھی بات کہنا بھی صدقہ ہے۔ اگر آپ ان باتوں کے ذریعے لوگوں کو یاد دہانی کروانے کی کوشش کریں گے تو قیامت کے دن اسے اپنے ترازو میں پائیں گے۔ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، اور نصیحت کیجیے کیونکہ یقیناً نصیحت ایمان والے کو نفع دیتی ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔